نکلا باہر، چوکیدار رو رہے تھے، فجر کی نماز پڑھ کر کے، نماز میں پڑھاتا ہوں، باہر نکلا چوکیدار رو رہے تھے۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ چوکیدار نے مجھے بتایا، اب بھی ہے، اس سے پہلے بھی اسی طرح چوکیداروں نے مجھے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے آپ سلام پھیرتے، طالب علم آ کر کے آپ کے بوٹوں کو اور آپ کے جوتیوں کو آنکھوں سے لگاتا ہے، چومتا ہے، وہ طالب علم غریب بھی نہیں، وہ طالب علم یتیم بھی نہیں، وہ ارب پتی اور کروڑ پتی کے اولاد ہے، کہنے لگے آنکھوں سے لگاتا ہے، جوتیوں کو چومتا ہے، چومنے کے بعد پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو اپنی چادر سے ان کو صاف کرتا ہے۔ ان کا بدلہ کھان دے سکتا ہوں، لیکن میرے رب کا نظام ہے، میرے پروردگار کا فیصلہ ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنے شاگردوں کو، کسی کو افریقہ میں بھیجا، کسی کو اس میں کابل میں بھیجا۔ حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کابل آ گئے ہیں، اور کسی کو سندھ بھیجا، سندھ جا کر کے محبوب گوٹ میں صحابہ کی قبروں کے پاس میں گیا، گاڑی روک کر کے میں رونے لگا، تو وہاں پر کچھ وڈیرے جمع ہوئے، وڈیروں نے کہا کہ جی مولوی صاحب آپ کے دیوبندی تو قبروں پر نہیں روتے ہیں، آپ کیوں رو رہے؟ میں نے کہا قبر والے سے مدد نہیں مانگ رہا، اپنی حاجت اس کے سامنے پیش نہیں کر رہا، رو رہا ہوں، اس بات پر رو رہا ہوں کہ میرے محمد کے شاگرد سندھ میں کیسے آ گئے، اور ان بیابانوں میں آج ان کی قبریں کس طرح ہے۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، میرا رب آپ کو خوش رکھے، جہاں بھی آپ جائیں اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقارب کو بھی کہہ دینا ہمارا نالائق استاد آپ کو سلام کر رہا تھا، اتنا کہہ دینا ہمارا نالائق استاد آپ کو سلام عرض کر رہا تھا۔ اور ایک ہی درخواست ہے آپ سے، وہ یہ ہے قیامت کے دن اب ہزاروں کی تعداد طلبہ ہے، قیامت کے دن کہہ دینا سارے کے سارے، پروردگار ہمارے استاد کو جہنم نہ لے جاؤ، یہ کلمہ پڑھتا تھا، یہ اشہد ان لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، پروردگار ہم ان کے بغیر جنت جائیں گے نہیں ہے، بس یہی میری ایک حاجت ہے، یہی میری ایک ضرورت ہے، میرا رب آپ کو قدم قدم پہ خوش رکھے۔ میں بعد میں آپ سے ملوں گا، وقت بہت ہو چکا ہے، انشاءاللہ آپ سے مستقل ایک ایک سے میں مصافحہ بھی کروں گا۔ آپ کو مبارک ہو، حضرت اقدس کا بیان ہوگا، اور یہی آپ کی دستار بندی ہماری سعادت ہے کہ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز، لوگ کہتے ہیں مجاز کہنا، یہ خلیفوں کو چاہیے، خلفاء کو یہ مجاز نہ کہ، مجاز بہت بڑی گالی ہے، خلیفہ مجاز نہیں ہوتا، یہ خلیفہ مجاز ہوتا ہے۔ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا کے خلیفہ مجاز ہمارے حضرت اقدس مولانا سید مختار الدین دامت برکات العالیہ وہ تشریف لا چکے ہیں، بڑی سعادت ہے، یہ ادارے کی قبولیت کی دلیل ہے۔ بس یہ چیزیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لی، ان سے بھی دعاؤں کی بھیک مانگوں گا، آپ سے بھی مدرسے کے جو معاونین اور مساعدین ہیں، یہ جلسہ کرنا، بخاری ختم کرنا، یہ اس طرح ٹھیک بھی نہیں ہے، ہمارے بہت سے علماء کو اعتراض رہتا ہے، لیکن ہم ساتھیوں کو اس لیے بلاتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کا پیسہ جو لگ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کے بغیر آپ کی حیثیت انصار کی ہے، ہماری حیثیت مہاجر کی ہے، مہاجر اور انصار مل کر کے پھر دین کی گاڑی کو چلائیں گے، اس لیے آپ کو ہم بلاتے ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیں، اس میں جتنی محنت ہماری ہے، اس سے بڑھ کر محنت آپ کی ہے کہ آپ نے ہمیں ٹھکانہ دیا، آپ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ تعاون کرنے والے حضرات، مدرسے سے عقیدہ رکھنے والے، جامعہ سے عقیدت رکھنے والے حضرات، آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمیشہ طلباء سے بھی کہتے ہیں آپ کے لیے، آپ کے مسائل کے لیے، آپ کی مشکلات اور جائز حاجات کے لیے ہمیشہ طلباء دعا کرتے رہتے ہیں، میں دعا کرتا رہوں گا، اور اپنے پیاروں کو سلام پیش کرتا ہوں، پیاروں کو سلام پیش کرتا ہوں، اپنے پیاروں کو سلام پیش کرتا ہوں۔